السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں ماریہ خان، آپ کی ہوسٹ، جہان ٹی وی اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے. اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں. اپنے اپنی فیملی ممبرس کو، اپنے اپنے فرینڈس کو ٹیگ کر دیجیے گا، انوائٹ کر لیجیے گا آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام کے بہت ہی خاص ہمارے گیسٹ افضل صابری صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی پاکستان سے. پاکستان کا، کراچی کا بہت بڑا نام قوالی کے حوالے سے، بہت کم ٹائم میں نام کمایا، بہت شہرت کمائی. آج ہمیں جوائن کریں گے اور آپ لوگ انہیں دیکھ سکیں گے، انہیں مل سکیں گے، ان سے بات چیت کر سکیں گے، انہیں سن سکیں گے، اپنی فرمائش کر سکیں گے. تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ٹیگ کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کو، اسپیشلی خواتین کو. دوسرے ہمارے سیکنڈ اسپیشل گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی جانا مانا نام آپ لوگوں کا، بہت اس چینل پہ فیمس ہوسٹ ہمارے سید تصدق حسین کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں گے اور اس پروگرام کو میرے ساتھ آگے بڑھائیں گے. دونوں مہمانوں کو ہم انوائٹ کریں گے. پروگرام کا حصہ، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا. اپنی جہاں بنا ہوں وہاں راہ بنا دی، صحراؤں کو جب لوگ. تھوڑے سے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتے ہیں، کچھ ناراضگیوں کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ. تو زاہد زاہد صاحب، وعلیکم السلام میرے بھائی. آپ لوگوں کے میسیجز یس مجھے شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا آپ کو میرے کامنٹس نہیں شو ہو رہے؟ اچھا جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لنک شیئر کرتے ہیں پہلے تو ہم جی. آپ لوگ جب تک یہ قوالی سنیں، افضال بھائی کی آپ یہ قوالی سنیں. بنا دے رکھتی ہے اثر ایسا میرے پیر کی نظر، رکھتی ہے اثر ایسا میرے پیر کی نظر. بدتوں کو نوازے تو شہنشاہ بنا دے. دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا. روپے ابھارتی ہے میرے پیر کی نظر، بگڑی سوارتی ہے میرے پیر کی نظر. دن رات فیض پاتے ہیں تقدیر کے مارے، دن رات فیض پاتے ہیں تقدیر کے مارے. سب کو نوازتی ہے، سب کو نوازتی ہے میرے پیر کی نظر. دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا. دنیا سلام کرتی ہے حیرت کی بات ہے، دنیا سلام کرتی ہے حیرت کی بات ہے. میں کچھ نہیں ہوئی میری نسبت کی بات ہے. دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا، دیکھو دیکھو کرم میرے پیر کا. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. وعلیکم السلام. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. بہت بہت شکریہ آپ میری سپورٹ کے لیے یہاں پر آئے. اور It's my pleasure and I'm always trying my best کہ آپ جیسے لوگ جو ہے جو اچھائی پھیلا رہے ہیں ان کی ہمیشہ معاونت ہو اور انہیں اس جگہ لے جایا جائے جس جگہ کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. So you're doing great and I do my best to promote you inshallah. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میرے بھائی. افضال بھائی بھی آ گئے ہیں، افضال بھائی کو بھی ساتھ افضال بھائی کو لے لیتے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. ابھی آپ لائیو کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی آئی ایم لائیو. That's good. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے چینل کو آپ کے دیسی آواز نہیں مجھے آ رہی ہے افضال بھائی. مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو مریم کی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. مجھے somehow نہیں آ رہی تو آپ ہیڈ فون یوز کر لیں. Sure. Just give me 5 seconds. اوکے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ مجھے آپ کی اچھا. آواز آ رہی اور سنائیں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہے الحمدللہ. افضل صابری حاضر ہے آپ کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام کو چار چاند لگائے اللہ تعالیٰ ایسی چمکتا دمکتا رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے میری ایک کال پر میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی زندگی دے، آمین رمضان کی آمین برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے پیرنٹس کا آمین سایہ رکھے، آپ کے آمین بھائیوں آمین میں محبت دے آمین آمین. اور پھلے پھولے خوب ترقی کریں. جی ہاں الحمدللہ. آپ سنائیں.
सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। सुना I'm के sorry to गम say इश्क that, के फसानों को अफजाल साबरी साहब को मैं नहीं सुन पा रहा, इवन के ये लगाने के बाद भी। लेकिन ये है कि चले आपको सुन मुझे पा रहा आपकी हूँ, आवाज आ रही है। तो देखते हैं फिर कहाँ तक मैंने चलते कहा हैं। जी अफजल साबरी हाजिर है और आपकी मुझे आवाज आ रही है दोनों की। जी, आपकी क्यों नहीं आ रही तसद्दुक भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही? मैं आप दोबारा कनेक्ट करके देखें। ओके, I'll try my best. हाँ जी, मैं कह रहा था जी कि शुक्रिया अदा ना करें आप मेरा, क्योंकि जो मेरा काम है सुना के गम इश्क के फसाने को दिलों के जाम रोशन कर रहा हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर मैं अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपकी कलाम से, आपकी कवालियों से मेरे प्रोग्राम का आगाज होता है, क्योंकि मुझे आपका सुभान ये अल्लाह, कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो देखो करम मेरे पीर का, तो वन सुभान ऑफ माय फेवरेट कलाम। तो और सुनाएं, मैंने आपका लाइव देखा, आप अपनी आईडी से भी लाइव करते हैं माशाल्लाह से। तो जी हाँ, वो लोगों की बड़ी फरमाइश थी, क्योंकि अमूमन हम लोग होते थे हर रोज That's तमाम good. चैनल्स पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, आते थे हम, लेकिन वो कुछ सिलसिला इस वजह से मुनक़ता है कि जो हालात इस वक्त दुनिया के हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इस सरकार की महफिल होती रहेगी। मैंने कहा महफिल तो होनी है जी, महफिल ही से ये वबा दूर होगी, महफिल की वजह से हुजूर के जिक्र से ही ये मुश्किलें आसान होंगी और कोई रास्ता नहीं है। खान आसिफ साहब एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब, और उन्होंने बहुत सारी किताबें, अल्लाह के सफ़ीर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और पीटीवी से वो तारीखी ड्रामे वगैरह राइटर थे। उन्होंने एक इनका मिसरा है कि ये जो फिजा में परेशानी और जो अंधेरा है ना, वो सिर्फ एक ही ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिनकी नामे नामी से बरकत, उनके नाम से ही इस अंधेरे को दूर किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। बेशक बेशक बेशक। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम अफजाल साबरी साहब को दिल की अमीर गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, चूँकि मैं जो है ना पहले राब्ते में नहीं था, इनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी। और शुक्रिया। दूसरा जो है, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि बारिया खान, जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम मार्वलस है, और द वे यू प्रेजेंटिंग एवरीथिंग यू नो स्पिरिचुअली, इट्स रियली वंडरफुल एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट इन कनाडा। थैंक यू सो मच। आप भाइयों के सपोर्ट के बगैर ये बहन अधूरी है। जब तक बड़े भाइयों का हाथ सर पर नहीं होगा तो बहन कैसे चल सकती है? बिल्कुल, छोटी बहनों इंशाल्लाह। को तो हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है, भाइयों की। तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगी तसद्दुक भाई, आप जिस तरह से अपने प्रोग्राम करते हैं रूहानियत के हवाले से, तो आज हमारे पास 2 रूहानी पेशवा मौजूद हैं, और नूर से नूर टकराने वाला है। तो नूर से नूर जब टकराता है तो फिर नूर बनता है। जज़ाकल्लाह। जिस तरह भाई ने अफजाल साबरी साहब ने बहुत अफजल साबरी साहब ने बड़ी खूबसूरत जो है ना, अफजल साबरी साहब ने एक बात कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो मैं अल्लाह पाक की एक जो है वो आया, जो अल्लाह पाक हमें कुरान में फरमाते हैं कि वाइन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी पैरवी करना चाहते हो, मेरी इत्तबा करना चाहते हो, अल्लाह पाक कहते हैं, तो आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उनकी इत्तबा करनी पड़ेगी, उनकी पैरवी करनी पड़ेगी। दुनिया का हर संकट जो है उसका इलाज जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर कहा है कि मैंने ऐसी कोई बीमारी दुनिया में पैदा ही नहीं की जिसका पहले इलाज दुनिया में दरियाफ्त ना किया हो। तो आका का नाम जो है, आका का जो है ना, अगर हम नाम लेंगे और दिल की अमीर गहराइयों से जब लेंगे, और जब ये समझ के लेंगे कि हुआ शाफी अल अमराज जो है, जो अल्लाह दुनिया की तमाम बीमारियों का शाफी है, वो बसदका पंजतन पाक, बसदका नबी
محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ان بیماریوں کو بھی، ان پریشانیوں کو بھی، ان پشیمانیوں کو بھی ٹال دیں گے تو یقیناً یہ ضرور ہوگا۔ اور بالکل افضل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے کہا کہ فضا میں جب ہم آقا نامدار کی آواز بلند کریں گے، ان سے جو ہے نا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ جو ہے نا ان پنجتن پاکوں سے جو ہے نا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں رضا ملے گی۔ آمین، بالکل بے شک۔ اچھا ہاں حضور، وہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ روحانیت جو ہے وہ یہ جو پنجتن پاک کا جو آپ نے ذکر کیا، یہی نور ہے، اسی نور سے، اس کے علاوہ کوئی ہماری کیفیت بن نہیں سکتی۔ نور کا ذکر ہوگا تو یہاں نور کی روشنی بڑھ جائے گی، اور ہم روحانی پیشوا نہیں ہیں، ہم ایک ادنا سے خادم ہیں، اور ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اور ہم سب مل کے ان کا ذکر کر کے اس محفل کو، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ کرے گا اس محفل میں کوئی ایسا جڑ جائے گا ہمارے ساتھ جو ہماری محفل نور والی ہو جائے گی، تو ہم ان نور والوں کا ذکر کریں گے تو محفل میں نور آ جائے گا۔ ہم کوئی پیشوا، روحانی پیشوا یا کوئی ایسے نہیں، ایک سادے سے انسان، میں قوالی پڑھتا ہوں، مجھے آپ صوفی کہہ دے، فقیر کہہ دے، غلام کہہ دے، ثنا خانہ مصطفیٰ کہہ دے، صاحب بیاض کہہ دے، عشق کی بات کرنے والا کہہ دے، بس اور کوئی میرا نام نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اصل میں بس ہماری بہن نے، چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے یا ہمارے سلسلے کو پہچاننے کے لیے ایک نظر رکھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تعریف میں یہ زیادہ کہہ گئی، اور یہ محبت کرتی ہے ہم سے محبت کرتی ہے، اور محبت اہل بیت جو ہے وہی نتیجہ ہے ان کی جو ہے گفتگو کا، میرا خیال ہے۔ تو ہم بھی سیکھنے سکھانے والے ہیں، طلب العلم کل ہم سیکھ رہے ہیں اپنی علی اصلاح کے مسلم لیے، والمسلمات، ہم اصلاح کے لیے جڑ کے بیٹھے، بے شک کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ بے شک۔ میں نے حدیث قدسی بھی ساتھ میں پڑھی کہ طلب العلم کل فریضۃ علی مسلم والمسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض کیا گیا ہے حاصل کرنا، اور مہد سے لحد تک ہم سیکھنے والے ہیں، ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے افضل صاحب۔ ہیلو آگے، ہیلو جی جی آپ تک کچھ منقطع ہو گیا تھا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی آپ حضور دوبارہ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وہ دوبارہ مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ جی طلب العلم کل فریضۃ علی مسلم والمسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض کیا گیا ہے، فرض کیا گیا۔ اور دوسری طرف اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں ان پر، انہوں نے فرمایا کہ مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ تو ہم بیسکلی سیکھنے سکھانے والے عمل میں ہیں، کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے، بہت گناہگار ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بس یہ درد ہمیں عطا کرے کہ ہم سیکھنے سکھانے والا درد جو ہے نا ہمارے اندر ہو، اور آخری دم تک یہ درد ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کو نا، آپ اس وقت آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے ایک شعر سنایا، جی وہ میں دوبارہ سناتا ہوں پلیز۔ سنا کے غم عشق کے فسانوں کو دلوں کے جام روشن کر رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر میں اپنا نام روشن کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ کا میرا اور جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ واسطے کی محبت ہے، اور ہم حضور کے ذکر کے لیے مل کے بیٹھے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی بڑی تعریف اکثر اور بیشتر انہوں نے کی مجھ سے، اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھا۔ جزاک اللہ۔ اور عارف لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ عارفانہ ذکر، عارفانہ کلام سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا عارف ہونا چاہتا ہے، وہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ عارف کا مطلب قریب ہونا نا، تو اللہ کرے کہ کسی نہ کسی ایسے ذکر سے ہمارا تعلق جڑ جائے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں، ہم اس کیفیت کو ہم پہ بھی وارد ہو، اور ہم جب بیان کریں، بات کریں، تو وہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تو اچھا تعلق بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، یہ بہت خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ۔
تو بہن آپ جو ہے نا ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ افضل صاحب سے کوئی عشق یا کلام، عشق والا کلام سنیں گے اور اس کے بعد روح کو گرمائیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے بڑھیں گے. تو ایسے ہی ہے. آپ افضل صاحب کہاں سے آغاز کرنا چاہیں گے؟ جہاں سے اگر آپ کلام شروع کروں گا تو پھر تو ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی. ہم ایسا کرتے ہیں وہ چٹکلے، وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو صوفیہ مجھ سے سنتے ہیں، جو بزرگ لوگ سنتے ہیں، وہ بات کے دوران میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو میں نے ایک کلام پڑھا ہے، وہ وجہ شہرت بنا میری. وہ کلام کی وجہ سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. بعد اب طواف نصیب ہوا والدہ کے ساتھ مجھے بھی، اور جس محفل میں پڑھتا ہوں اس محفل سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. اچھا، اس وقت جو ہر سال لوگ جاتے تھے، ہر سال جو تعلق بن گیا تھا لوگوں کا جانے کا، اور اب وہ تڑپ رہے ہیں افضل بھائی آپ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ کلام سنا دیں. تو میں اسی سے کلام کے 2 مصرے سناتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے. جی ارشاد. جی پیش کرتا ہوں. اس کلام نے زندگی بدل دی. بہت سارے میں نے انسانوں کو ان کی آنکھوں کو برستے دیکھا ہے، وہ آنکھیں نور والی بنی ہوئی دیکھی ہے میں نے محفل کے اندر. میں ربائی پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد کلام پیش کروں گا. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. الہی کوئی ایسا، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ اپنا، در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی آپ دیکھیے گا کہ کیا کیفیت ہے مصرے کی. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی. محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ کلام محفل میں جب میں پڑھتا ہوں، اس کلام کو میں نے 2.5 گھنٹے پڑھا ہے. ایک کلام 2.5 گھنٹے. الہی آرزوئے دیدائے پرنم نکل جائے، نکل جائے موالے کوششیں پہم نکل جائے، ہمارے دل سے یا رب فکر و بیش و کم نکل جائے. محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ 33 لفظ پڑھ رہا ہوں. جب ماشاءاللہ میرے سارے بھائی اور جو میں نے اللہ تعالیٰ کی سے مانگا حضور کی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں، خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جا کے کہ مجھے ایسا قوال بنا دیں آپ جیسا آپ کو پسند ہے. اس لیے مجھ پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے 6 بھائی ہیں
छह भाई मेरे साथ इस कलाम को पढ़ते हैं, तो अफजल साबरी एक नहीं है, अफजल साबरी 6 अल्लाह ताला ने अता फरमाए। हम सब मिलके जब इसको पढ़ते हैं कलाम को, तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैंने अपना पढ़ा हुआ कलाम भी कभी टीवी पे सुनता हूँ तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। इलाही आह वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम, जाली पकड़ के रोज़े अक़दस की बार बार, सब हाल दिल रसूल खुदा को सुनाए हम। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, बस मदीना 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 मदीना। ये तकरार होती है मिसरे की, हम भी पढ़ रहे होते हैं, पूरी महफिल हजारों का मजमा होता है, वो कहते हैं मदीना 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 मदीना। फिर मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह या हबीब, मैं इल्तिजा करता हूँ हुजूर की बारगाह में, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, या रसूल अल्लाह उसने भी, उसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया, मदीना 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 मदीना। अच्छा, ये कलाम को मैं इसी वक्त यहीं रोकूंगा, ये कलाम जो है घंटों पे चलता है, तो ये हम इसी कैफियत पे बात करेंगे। हमारी आरजू तमन्ना मुद्दा बस यही है, मदीना 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 मदीना। आज ये पूरी दुनिया सुन रही है, और हमारी घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, बिलखुसूस हमारी वालदा और हमारी बहनें, वो भी कहती हैं कि हमारी भी अर्जी लगाई जाए, हम भी जाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से भी एक शेर पेश करता हूँ। ओ बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा, बैठी हूँ मैं आस लगाए, बैठी हूँ मैं आस लगाए, उम्र किस दिन होगी हाजरी, मोरा जीवन बीता जाए, मदीना 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 मदीना। हाँ जी, ये तो कलाम पूरी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, 4 बज जाएंगे, तो इसको हम यही रोकेंगे और आप कुछ बात करें, आप बताएं कि आप क्या बात करना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ इस वक्त आपका ये कलाम सुनने के बाद, और बाखुदा यानी ये दिल को असर करने वाला, दिल को छू लेने वाला ये कलाम है। और मैं ये मदीने पहुंचा देता कलाम, इसकी बरकत। मैं अपनी प्यारी प्यारी बहन मारिया जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मुझे अपने रोजे की यकीन मान ले कि याद भूल गई है। 4:30 बजे हमारे इस वक्त, हमारा तकरीबन आप कह लें कि 17-18 घंटे का रोजा है, और कनाडा में इस वक्त 4:30 बजे, 9:30 बजे हमारा 9:10 पे हमारा इफ्तारी होगी। और यकीन मान लें कि आपने माशाल्लाह इस तरह इस कलाम को पेश किया कि दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह आपको इसकी अल्लाह आपकी लंबी उम्री, और एक दुरूद पाक का विर्द करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यानी इसके सदके जनाब अफजल साबरी साहब और इनके पूरे भाइयों को अल्लाह ताला, तमाम भाइयों को अल्लाह ताला तरक्की दे, इसी तरह इनके सुर में, गले में मजीद तरक्कियां आए, मजीद इनकी आवाज में जो है ना बरकत आए, और सबके लिए आमीन। आंख में जब आंसू आता है, अभी जब हम कलाम पढ़ रहे थे तो मारिया खान जो है वो अपने आंसू साफ कर रही है। वाह, तो ये अल्लाह की रहमत होती है जिस दिल के ऊपर। वाह वाह। मैंने बुजुर्गों से सुना है वजह कोई खास तेरी आंख जो नम है वजह कोई खास
تیری آنکھ جو نم ہے بس اتنا سمجھتا ہوں یہ ان کا کرم ہے. واہ جس پہ کرم ہوتا ہے جس پہ کرم ہوتا ہے وہ اس کو حضور کی یاد میں لگا دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. اور اس کے لیے دیکھیں واضح طور پر اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ کہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، اپنے اولاد سب سے مجھے جو ہے نا آگے نہ سمجھے. اور عشق کی اصل میں چونکہ جو عشق ہوتا ہے نا اس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے یہ جو آنسو آنا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تصوف کی پہلی پوڑی ہوتی ہے. جب تصوف کی پہلی پوڑی پر کسی کو لگاتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس عظیم مرتبت جو ہے ان ہستیوں کے جب نام اور ذکر آئے تو اس میں جو ہے نا انسان کے آنسو جاتے ہیں. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چونکہ بتدریج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چیزیں نیچے آتی ہیں. اور جب وہ آج بھی میں سن رہا تھا ایک میرے پروگرام کے لیے خاص جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کلپ بھیجا اور وہ میں نے کلپ ان کا ڈسپلے کیا تھا پروگرام کے اندر. ماریا جی شاید ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ واپس آ جائیں گی. وہ ایک ان کا تھا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب انہیں غدیر خم میں جب انہوں نے آخری جو ہے نا اپنے جو الفاظ دہرائے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے بندے رہیں گے، مضبوطی سے انہیں پکڑے رکھیں گے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. وہ تھی ایک کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری اہل البیت. وہ اہل البیت جن کے لیے جو ہے نا غدیر خم میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے بازوؤں کو بلند کر کے بتاتے ہیں کہ مورخ بتاتا ہے کہ یعنی اتنا اونچی آواز، اتنے ہاتھ اس طرح مضبوط تھے کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ رہی تھی دونوں کی. اور کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو سبحان اللہ. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی جو ہے دنیا کے اندر جو ہماری قوم کہہ لیں، بحثیت مسلمان قوم میں بات کر رہا ہوں، کوئی بحثیت پاکستان یا کوئی انڈیا یا کشمیر کی بات نہیں اس وقت ہو رہی. بحثیت مسلمان قوم جو ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ناقص الایمان انسان ہوں کہ ہم نے جب وہ راستے چھوڑے، ہم اصل سے جب ہٹ گئے تو یقین مان لیں کہ ہمارے اوپر پے در پہ بربادیاں، تباہیاں، مصیبتیں، ہمارا عیار نے، غیروں نے ہمیں جو ہے نا بالکل ایک گاجر مولی کی طرح سمجھا. ہمارا سستا خون ہوا پوری دنیا میں. صرف اس کی ایک ہی وجہ بنی کہ ہم نے یہ دو اصل جو ہے نا چیزیں ان سے جو ہے نا علیحدگی اختیار کی، وہ قرآن اور اہل البیت. جب ہم دور ہو جائیں گے تو کچھ بچنا نہیں ہمارے پاس. بے شک. پھر ہمارے فیصلے، ہمارا خیال، ہماری جو کیفیت ہے نا، جب ہم اس عشق سے دور ہو جائیں گے، اہل بیت سے دور ہونے کا مقصد ہے خسارہ ہی خسارہ. بے شک. وہ حضور سے محبت کر ہی نہیں سکتا. جو آیت تطہیر کو نہیں سمجھے گا وہ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ حضور میں من کن تو مولا پڑھتا ہوں، قوالی کا آغاز جو کرتا ہوں، قوالی جو آغاز ہوتی ہے تو اس میں حضرت امیر خسرو نے کہ آپ کو چھیڑنا، ہم آپ کو چھیڑتے جائیں گے اور آپ سے سنتے جائیں گے انشاءاللہ. حضرت امیر خسرو نے قوالی کا آغاز جو بنایا ہے وہ اسی حدیث کے مفہوم سے ہم قوالی کا آغاز کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. من کن تو مولا ہی شروع کرتے ہیں، پھر اس کی تزبین اور اس کی بزرگوں نے کیسے کیسے، لال شہباز قلندر نے کیا کہا، بیدم شاہ وارسی نے کیا کہا، حضرت امیر خسرو نے اس کلام کو پڑھتا ہوں میں الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ، میرے پیج پہ دیکھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں مجھے کلام پڑھنے کا سلیقہ ہی من کن تو مولا پڑھنے کی وجہ سے آیا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی افضل بھائی آپ جب کال شروع کرتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. آپ اس کو کم وقت میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. جی جی. آپ دیکھیں گے میری یوٹیوب وغیرہ پہ کلام ہے. کلام جو ہے نا حضور، کلام کا گانے سے تعلق نہیں. بے شک. میں ساتھ کلام کا تعلق کیفیت سے ہے. میں ساتھ میں ماریا بہن اور افضل صاحب، میں ساتھ میں دوسرے فون سے تمام لوگوں تک شیئر بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی یہ آواز اور لوگ بھی سن سکیں. اے من کن تو مولا
حضرت امیر خسرو نے اس کلام کو قوال کو پڑھنا بتانے سے پہلے اس کا راگ بنا کے بتایا کہ کس راگ میں پڑھنا ہے. اے من کل تو مولا اور علی المولا. اور اس کا مقصد ہے کہ سب سے کہہ دو علی المولا دارا دل دردانی دارا دل دردانی. ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لالے یا لا 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 یا لا 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 یا لا لا لے من کنتو مولا. اچھا حضرت امیر خسرو نے اب جو میں نے یا لالی یا لالی یا لا اس کا مقصد ہے کہ اس کو کس طرح پکارنا ہے اور اس کی تکرار کرنی ہے. پھر ہم پہلے یہ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یا لالی یا لالی یا لا یا لالی ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا دیتا نا نا تنا نا نا دیتا. مطلب ہر سانس جو ہے نا ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 اس کی ہم تکرار کرتے ہیں. پھر اس کی یہی ہم تم تنا نا 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 تبلا بھی کہتا ہے. ہر ضرب جو ہے وہ ایک ہی آواز کی تکرار کرتی ہے جب قوالی بنتی ہے. اس کا تعلق کوئی راگ داری کرنے کا مقصد نہیں ہے, راگ داری سیکھنی ہے اس کلام کو اچھی طرح پڑھنے کے لیے. اس کلام کو راگ اور گانا بنانے کے لیے نہیں ہوتی قوالی. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ قوالی کو قول کو تو چھوڑ دیتے ہیں, اس مقصد کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی گائکی سنانا شروع کر دیتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. ایک 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 لمحہ بھی جی جو دم غافل ہے نا وہ دم کافر ہے. واہ 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 کیا بات ہے. جو دم غافل ہے وہ دم کافر ہے. بے شک بے شک. آپ کے دل میں جی جی ہاں آپ تو بولیے, ہم ہی بولے چلے جا رہے ہیں. آج ہم نے پروگرام کے ہوسٹ کو جو ہے نا بالکل سائڈ پہ رکھ دیا. جزاک اللہ. نہیں یہ میرا لحاظ کر رہی ہیں اور مجھے سننا چاہتی ہیں, اس وجہ سے چاہ رہی ہیں کہ بس یہی کہتے رہے. یہ آپ نہیں بات کرتا ہوں, نہیں آپ بات کریں, کوئی سوال کریں. بالکل ایسے ہی. اصل میں میرا تعلق تھوڑا پیر و مرشدی سے بھی ہے, روحانیت سے بھی ہے, تو سننے میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو یہ جو آپ نے تکرار کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے اب شاید. اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جو تکرار آپ کو ماریا کی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے بس. اچھا مجھے نہیں آ رہی ہے, میں دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو کے آپ کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. ہاں جی. تو یہ جو تکرار ہوتی ہے نا, یہ جب تک دل سے نہ ٹکرائے, جو آپ نے ورڈز بتائے, وہ تکرار جب دل سے ٹکراتی ہے تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں نور بنتا ہے, اور جب وہ نور بنتا ہے یہ آپ اپنی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ محفل سما جب ہم سنتے ہیں تو ہم پہ ان الفاظوں کا, اس کیفیت کا کیا اثر ہوتا ہے. وہ تکرار ہوتی اسی لیے جب وجد قائم کرنے کے لیے جو ہے تکرار ہوتی ہے, اسی لیے اس کو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ہم اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے کہ بھائی میرے دل پہ کیا اثر ہوا. اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بڑا چھپا کے, بڑا خاص خزانے کو ہمیشہ چھپا کے رکھنا چاہیے. یار کا ذکر بڑا راز و نیاز کی بات جو ہے وہ بڑی چھپ کے ہوتی ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جو بھی آپ کی کیفیت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے, تکرار ہوتی ہے. قوالی جو ہے تکرار کا نام ہے, اور قوال کا مطلب قول بیان کرنے والا یا زیادہ بولنے والا.
कवाल का मकसद ही यही है कि ज्यादा बोलने वाला कि होस्ट खामोश हो जाए और कवाल बोलता चला जाए। ऐसा ही है। अच्छा, somehow मारिया जी आपकी आवाज अभी भी मुझे नहीं आ रही है, अगर आप दोबारा से अपने आप को रिकनेक्ट करें, क्योंकि जब से आप गई हैं उसके बाद से आवाज मुझे आपकी नहीं आ रही है। मुझे अफजल साहब की आवाज आ रही है। अच्छा अफजल साहब, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला पे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले गिरा लगाई, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दोबारा इस कवाली को थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, अली मौला मौला अली मौला, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, पर हम कहते हैं हम तुम तना ना ना ना, अब तकरार हम तुम तना ना ना ना। हज़रत अमीर खुसरो ने मन कुन तो मौला की बोल खोलने के बाद कलाम का हदीस के मफहूम को बयान करने से पहले वो अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है हम तुम तना ना ना, नीजे तारो नीजे चोबो नीजे पोस्ट अज कुजा मी आयदी आवाज दोस्त। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये हड्डी और गोश्त में से आवाज कैसे आ रही है? हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं तन रबाब मन की गिरी, कि इंसान मकाम इंसान क्या है? हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं तन रबाब, इंसान का जिस्म एक तारों वाला साज है, जिसे गिटार समझ ले। रबाब, तन रबाब, इंसान का जिस्म एक तारों वाला साज है। तन रबाब मन की गिरी, सो रगे बही सब तार तार। इंसान के जिस्म में जो रगे हैं वो तारों की तरह काम देती हैं। जब यार का जिक्र होता है तो उसमें से आबशारें फूटती हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, वो एक सूफी बुजुर्ग हैं हमारे, ख्वाजा गुलाम फरीद, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक शेर है, एक खोला एक कज्जा हूँ, मेरे जिस्म में एक एक चश्मा है, रुए रुए से चश्मा फूटता है। मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है जी। हाँ जी। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कि तन रबाब मन की गिरी, सो रगे बही सब तार तार, रोम रोम सुर देवत है, सो बाजत नाम तिहार, कि मेरे रुए रुए से जो आवाज आती है वो तेरी ही आवाज आती है। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद हम तकरार करते हैं अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कुतब बन गए दर्दो गम सहने वाले, वली हो गए या अली कहने वाले। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला हैदरियम। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर कहते हैं हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजाली हस्तम, पेशवाए तमाम रिदानम, गे सगे कुएं शेर यज़दानम। अली मौला मौला अली मौला, क्या बात, गे सगे कुएं शेर यज़दानम। मैं सग हूँ उस दर का, मैं उस शेर, उस बबर शेर, गे सगे कुएं शेर यज़दानम। मैं उस दर का कुत्ता हूँ, मैं उस शेर का कुत्ता हूँ जो जिनके नाम लेने से, जिनकी जिक्र करने से, जिनका जिक्र करना अल्लाह ने इबादत, अल्लाह के रसूल ने इबादत बताई है। अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अली का जिक्र इबादत का मजा देता है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। तो हुजूर ये कलाम तो फिर बहुत देर चलता है, तो मैंने इसकी एक छोटी सी एक कैफियत आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात। पब्लिक बढ़ती जा रही है, कमेंट्स आते जा रहे हैं। हमारे एक और नात ख्वां अख्तर अली ने हमें लास्ट हमारे साथ ज्वाइन किया था, तो वो भी कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं और वेलकम कह रहे हैं अफजल भाई को। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। और काफी पब्लिक नारे भी लग रहे हैं, मौला अली के नारे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या अली मदद। मंजर फिजाए दैर में, मंजर फिजाए दैर में सारा अली का है। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मंजर फिजाए दैर में
سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال. حضور کیا حسین مصرع باندھا ہے. جی پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گوڈر شریف کہتے ہیں کل کا جمال، کل کا جمال، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے ارے گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا مہاراج درشن سنگھ، حضور اپنا امریکہ کے اندر سادھو سنت ہیں مہاراج درشن سنگھ. جی جی ان کے کچھ کلام جو ہیں وہ غلام علی صاحب نے بھی پڑھے ہیں، اور قوالی میں ان کا کلام میں نے ہی پڑھا ہے. اور ان کا ایک شعر جو ہے میں اس من کنت مولا میں پیش کرتا ہوں اس تمہید کے اندر. وہ کہتے ہیں حق بین حق، حق بین حق شناسا، حق دیکھنے والی آنکھیں اور حق سننے والے کان. حق بین حق شناسا سے مخفی نہیں یہ بات، کعبہ علی کے حسن کا، کعبہ علی کے حسن کا آئینہ دار ہے، کعبہ علی کے حسن کا آئینہ دار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ تو ذکر ایسا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے یہ ذکر پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں. مجھے تو لگ رہا ہے ہمارا ٹائم بھی شاید 10 منٹ کا رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہی میں نے بتایا کہ وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا اچھا وقت ہمیشہ بہت جلدی گزرتا ہے، اور آپ سے افضل صابری صاحب اور بہن ماریہ خان جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہیں، آج تو ہم نے ان سے جو ہے نا سب کچھ چھین لیا، لیکن دل کو اتنی تشفی ہے، اتنا سکون ہے کہ روزے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ روزہ کیسے گزرا ہے میرا. اور سبحان اللہ کہ اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کر دیں. آج پروگرام جو ہے ماریہ تو میری تجویز ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں آج پروگرام کو تو کوئی بس نہیں ہے. لیکن وہ کراچی میں ابھی روزے کا ٹائم جو ہے وہ 4:36 ہے شاید. ہاں 27 منٹ ہے. تو ہم 4 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے، پھر اس کے بعد ہم سحری کریں گے، پھر آپ سے زیادہ چاہیں گے. جزاک اللہ جزاک. کیونکہ سحری کا ٹائم آپ کے یہاں افطاری کا ٹائم ہے، ہمارے یہاں سحری کا ٹائم. دیکھ لیں بس یہ چونکہ مولا علی علیہ السلام کی محفل انہوں نے ایسی گرما دی کہ اب جو ہے نا پھر ان سے میں ایک سوال آخری جو ہے نا کروں گا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ. اور جس طرح آپ نے کہا جی کہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہو کر بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں گھوڑے پر. تو ان کے لیے میرے آقا نے کیا خوب فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب حسین مجھ سے ہے تو سمجھ آتی ہے، میں حسین سے ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اب پوری زندگی ہمیں چاہیے. میں حسین سے ہوں. حضور میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں تھا جی، ہم پاک پٹن شریف جا رہے تھے، ساہیوال پہ ہم بیٹھے تھے. جی ماشاءاللہ. ایک بزرگ نے مجھے بلایا ادھر آؤ. میرے ایسے تعلق ہے بزرگوں سے نا، مجھے مل جاتے چلتے چلتے روڈ پہ ملاقات ہوتی ہے میری. ماشاءاللہ. کہنے لگے بتاؤ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تم کیا کہتے ہو، تم نے کیسے سمجھا؟ لیکن حضور حسین مجھ سے ہے تو بالکل سب کو پتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاس شان کیا بیان ہو اس شہزادے کی، جو وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ایسے ہے جو میں نے سمجھا
کہ اب جو دین کو پہچانا جائے گا، اب جو دین کو پہچانا جا رہا ہے اور قیامت تک جو دین اسلام کی کیفیت کو سمجھا جائے گا وہ حسین سمجھا جائے گا. بے شک میں نے بے شک ہے بے شک. کہ سے تھوڑی سی آواز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز کٹی تھی تھوڑی سی، اگر اس کو نے دوبارہ ریپیٹ کر سجدہ دیں. کر کے بتا دیا کہ یہ ایسا کہ میرا دین جو ہے حسین سے پہچانا جائے گا. میں نے کہا جی حضور، میں نے ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کہ حسین مجھ سے ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی بات کہ میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور حسین مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے میں حسین سے کیسے ہوں. کیا سمجھا؟ میں نے کہا حضور، میں نے اصلاح کے لیے نظر میسج کے لیے اپنی کہ یہ میں نے سمجھا کہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر کے بتا دیا کہ میرا حسین ایسا سجدہ کرے گا کہیں کو سمجھے گے. مجھے جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جہاں اسلام کا نام آئے گا، جہاں لا الہ کا ذکر آئے گا، جہاں اس کلمے کو بلند کیا جائے گا، وہاں حسین کا نام آئے گا. بے شک بے شک. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. 3 ارشاد. شعبان کے دن ایک محفل میں ایک صاحب نے مجھے لکھ کے پرچے پہ دیا، اور وہ شعر میں اس دن سے آج تقریباً ہو گئے 15 سال ہو گئے، ماشاء اللہ. ہر محفل میں پڑھتا ہوں. فکر و نظر، شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام. شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام. سبحان اللہ. تمام راز خفی و جلی حسین کے نام. چراغ کوئی چلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، واہ واہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، مولا حسین ہے. نہ پوچھئے. یہ کوئی سوال بنتا ہے؟ ارشاد ارشاد ارشاد. یہ قصہ ہے. حضور نے نہ پوچھ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا کے بارے میں جو جانتا ہے کہ نا خدا کسے کہتے ہیں، اس کو اس شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا. بے شک. خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین واہ ہے. کرم کی انتہا حسین ہے. واہ 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 ہے انتہا حسین ہے. میں پڑھ رہا ہوں اسی کیا کہ ایک آنے بھی تھا جب میں اپنے پورے گروپ کے ساتھ اور بالخصوص اپنے بھائیوں کے ساتھ اور
آواز کی کئی پرابلمس ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے ابھی پروگرام جوائن کیا ہے، ماریہ خان صاحبہ کا یہ شو ہے افطاری ود ماریہ خان صاحبہ، اور میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ان کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ افضل صابری صاحب، جو اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور یہ امجد صابری اور ان پورے تمام قوال جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کی آواز میں ایک طلسماتی آواز جو ہے پیدا کی، اور عشق پیدا کیا، تصوف کا وہ عشق پیدا کیا. مولا حضرت علی علیہ السلام کے جب الفاظ بیان کرتے ہیں تو ایک رکت طاری ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے جب الفاظ پیش کیے تو رکت طاری ہوئی. اور باریہ بہن کو تو آج ہم نے خاموش کر دیا. آج ہم نے پروگرام کو زیادہ ہم بھی جو ہے نا تقریباً ہوسٹ کرتے رہے. جزاک اللہ. لگتا ہے کہ ان کے شاید رابطہ ختم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں چیک کر لیتی ہوں، اگر وہ لائن پر ہوں گے تو میں دوبارہ لے لیتی ہوں. جی ہاں جی آپ کا میں ویلکم بیک. آپ کا انٹروڈکشن بھی دے رہا تھا، چونکہ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو میں نے کہا جی کہ آپ اس سلسلے سے ہیں جہاں امجد صابری رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں سمجھتا ہوں، اور اس سلسلے کا جو ہے ایک کڑی آپ تک جا رہی ہے. افضل صابری قوال جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں. اللہ نے اس اسپریچل طاقت کو ان کے اندر کنورٹ کیا، اور یہ آج جو ہے نا ان اہل البیت کی تعریف کر کے اپنے تمام مسلمان جو ہے نا بہنوں بھائیوں کے روح کو گرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی جو ہے نا عمل میں، ان کے جو ہے نا اس سارے روح گرمانے کے اس عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. صدقہ پنجتن پاک. بھجن وہ یہ سارا فیض جو ہے یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور امجد صابری اور میں، ہم دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ ہم پڑھتے تھے، ایک ساتھ ہم رہتے تھے. اور ان کی کیفیت اور میری کیفیت، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کہتا تھا کہ یہ دن ہے تو وہ کہتا تھا دن ہے، میں کہتا تھا رات ہے تو وہ کہتا تھا رات ہے. ہم روز اسکول ساتھ جاتے تھے. اسکول میں ہم ساتھ اسمبلی میں نعت ساتھ پڑھتے تھے. ہم ڈیکس بجا بجا کے اسکول کو پریشان بھی کرتے تھے اور کھیلتے بھی تھے ساتھ. تو آپ نے ان کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. وہ میرا ایسا دوست، ایسا بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی، آپ نے اہل بیت کی شان بیان کرنے کی وجہ سے ان کا ذکر آیا تو یہ تو اور بھی درجات اللہ تعالیٰ اس کی بلند کرے. آمین الہی آمین. اور ماریہ بہن، میں آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ پروگرام کی ہوسٹ آپ ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہو سکتی ہے، ادروائز کچھ نہیں، کہ ایسا ایک اور پروگرام ضرور ارینج کریں جس میں ان کے ساتھ ہم ضرور ایک مرتبہ پھر بیٹھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بندہ ناچیز اپنا وقت نکالے گا. اور بالکل جو ہے نا سحر کا وقت ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور تھوڑا سا پہلے ہو جائے تو اور بہتر ہے، تاکہ لوگ زیادہ سنیں. چونکہ اس محفل کو چھوڑنے کو مجھے دل نہیں کر رہا تو لوگوں کو کیسے کر رہا ہوگا. بالکل 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 ایسے ہی ہے. بلکہ افضل بھائی سے میری ریکویسٹ ہے، افضل بھائی کو میں نے جوائن کرایا ہے اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن، تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ آپ یہاں پہ لائیو کیا کریں گے ایز سون ایز پاسبل، جیسے ان کے پاس ٹائم ہوگا. بہت کوشش کروں گا، ٹائم نکالوں گا، بالکل ٹائم نکالوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالی. تو آپ سبمیشن دے دیں جناب پروگرام کی، چونکہ اب آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بالکل میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، تمام دوستوں سے، دیکھنے والوں سے. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، آپ کے ساتھ یہ وقت اللہ تعالیٰ ہمارا عبادت میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا، نعت کلام اور باتیں دیکھنا پڑھنا جو بھی ہم نے کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. بے شک. اور کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا اس وقت یہاں ساتھ مل کے بیٹھنے کا. تو جی السلام علیکم، اللہ حافظ. میں سمجھتا ہوں کہ فی امان اللہ. آپ کو ہم اجازت دینے کے بعد جو آخری سبمیشن جو آپ کے سامنے ماریہ جی میں اپنے دوں گا، اس کے بعد آپ پروگرام کو اینڈ کریں گی انشاءاللہ. بالکل بالکل. آج کی جو محفل تھی اس میں یقین مانیے کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کے حوالے سے جو جب تذکرے ہوئے، جو ذکر ہوا، اور اتنے اچھے انداز میں جو ہے نا افضل صاحب نے جو ہے نا ایلیبریٹ کیا، اپنی قوالی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے جو ہے نا ایلیبریٹ کیا. اور پھر آخر میں انہوں نے امجد صابری صاحب کے ساتھ جو تعلق کا جو ہے نا اظہار کیا کہ کس طرح ان کے آپس میں قربت تھی، اور حق تو ادا ہو گیا ان کا پروگرام میں. اور آپ کی جو خاموشی تھی وہ یقیناً آج عبادت میں لکھی گئی ہے، چونکہ آج آپ کا شو جو ہے نا
شو آپ کا تھا اور ہم جو ہے نا مسلسل گفتگو کرتے رہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بھی اس کی جو ہے نا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اصل میں تصدق بھائی میں نے آپ لوگوں کو انوائٹ ہی بولنے کے لیے کیا تھا، اور جب 2 بڑے سینئر لوگ بات کر رہے ہوں تو پھر میرا رائٹ نہیں بنتا تھا. میں نے افضل صاحب کو سننے کے لیے ہی اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور پھر میں اگر اپنی لفظوں کو ضائع کرتی تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی. تو میں نے پہلے ہی جیسے کہا تھا کہ آج نور سے نور ٹکرائیں گے. جزاک اللہ. ماشاء کہ اللہ میں بہت ہمیشہ ایک مزہ آیا. بات بولتی ہوں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بے شک نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس ذکر کی محفل کو یا اس کو عبادت میں شامل کرے. بے پروردگار شک انشاءاللہ. ان آنکھوں کو بی بی سکینہ کے صدقے میں اللہم صلی اللہ قبول و مقبول فرمائے، اور آمین. جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں مولا پروردگار ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. آمین الہی آمین. اور افضل بھائی کو خاص طور پہ مولا پروردگار ان کی بھائیوں کی جوڑی بنائے رکھے. مولا ان کی ماں کا سایہ ان کے سر پر سلامت آمین رکھے، الہی آمین. اور ان کے بہن بھائیوں میں محبت اتفاق دے، آمین الہی دن آمین. دگنی رات چگنی ترقی کریں. میں آمین. ناچیز قابل نہیں ہوں، پتہ نہیں میرے الفاظوں میں طاقت ہے، ساخت ہے نہیں ہے، لیکن دعا دیتے رہنا چاہیے. دعاؤں کا جزاک اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے، جو رکنا بہت نہیں بڑی چاہیے. بات آپ نے کہی ہے. یہ اصل میں چونکہ سب سے امجد صابری سے لے کر افضل صابری تک جو ہے نا جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، یہ ہمارا جب چلتا رہے گا اور کلام بھی چلتا رہے گا، ان عظیم مرتبت ہستیوں کا پنجتن پاک کا جو ہے نا کلام چلتا رہے گا، تو یقین مانیے کہ محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے جو ہے نا ائمہ جو ہے وہ وہاں آئیں گے اور ہمارے لیے بلیسنگ بھیجیں گے. وہ چونکہ امام زمانہ اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بلیسنگ کے لیے ہو رہی ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کا حصہ بنایا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل یا پھر جب بھی آپ نے پروگرام میں اپنا افضل صابری صاحب کو جب لایا تو میں ضرور آپ کے پروگرام کا پھر حصہ انشاءاللہ بنوں گا. راجہ ناصر بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اظہر بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو ان کے السلام بھی کیا علیکم. کہنے جی، ان دونوں کے بارے میں تو ہے نا، اظہر بھائی، راجہ اظہر کیانی صاحب اور راجہ ناصر بھائی اور زاہد چودھری صاحب اور سلیم پرویز بٹ صاحب، یہ ہمارے بالکل ہیرے اور موتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے. یہ یورپ میں بیٹھ کے جو ہے نا انہوں نے مجھے تو حکم ہے اذاں لا الہ الا اللہ، انہوں نے وہ اذانیں وہاں بلند کی جس کے لیے جو ہے نا ہمارے آقا نے کہا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت نے کہا. تو یہ وہ خدمت ہے جس کا انہیں صرف اللہ ہی اجر دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. چونکہ مجھے تو کامنٹس نظر نہیں آ رہے، جی میں ان کے لیے بس اتنی دعا کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. اور بہت بہت شکریہ تصدق بھائی، آپ نے چھوٹی بہن کو اپنی سپورٹ کیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے بھی اٹس مائی پرسنلی پلیجر. دعا میں یاد تھینک یو. رکھیے گا. اٹس ریئلی مائی پلیجر. اللہ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید ترقی دے اور ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھا جی، آپ لوگوں نے دیکھا، سنا، سمجھا. 2 بہت بلوڈڈ پرسنالٹی ہمارے ساتھ تھیں، افضل صابری صاحب اور تصدق بھائی فرام کینیڈا سے. تو دونوں ہی ہستیوں کا بہت بہت شکریہ. ذرا نوازش کہ وہ میری ریکویسٹ پر میرے پروگرام میں آئے اور مجھے عزت بخشی انہوں نے. آج کی تھوڑی سی خاموشی میری طرف سے بنتی بھی تھی، کیونکہ جب سینئر لوگ بیٹھے ہوں تو پھر میرا رائٹ نہیں بنتا تھا، میں اپنے الفاظوں کو ضائع کرتی. اور آپ لوگوں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ان لوگوں کا جنہوں نے اس پیج کے حوالے سے مجھے جوائن کیا، ان لوگوں کا جنہوں نے میرے پرسنل گروپ کے حوالے سے مجھے جوائن کیا، میری پرسنل آئی ڈی کے حوالے سے مجھے جوائن کیا. تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا پروگرام، آج کی ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. تھوڑے سے جاتے جاتے کامنٹس پڑھ لیتی ہوں. راجہ ناصر بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اور یاسمین انور نے مجھے کراچی پاکستان سے جوائن کیا. یاسمین انور کہتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین باجی، کیسی ہیں آپ؟ اور تصدق بھائی گریٹ پروگرام ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ نائس پروگرام. راجہ ناصر بھائی جن کی بدولت آج میں اس
شو کا حصہ بنی ہوئی ہوں، جن کی بدولت آج میں اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں یا یہاں سے ٹرانسمیشن کرتی ہوں. نو ڈاؤٹ راجہ ناصر بھائی کی ہی مہربانی ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آئے، اور اظہر بھائی کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور محمد اختر صاحب لاسٹ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تھے، فرماتے ہیں خوبصورت پروگرام. تھینک یو سو مچ اختر بھائی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ دوبارہ آپ کو زحمت دوں گی اپنے پروگرام کے لیے. اور نعت خوانی کے حوالے سے زاہد بھائی نے مجھے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ زاہد بھائی. زاہد بھائی ہمارے کو ہوسٹ، ہمارے اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن کے، اور آپ بھی نعت خوانی کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں اس پیج پہ. اور یہ سارا مٹیریل میں نے زاہد بھائی آپ کے لیے ہی جمع کیا ہوا ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ میری ساری ٹرانسمیشن اینڈ پر ہوگی تو پھر یہ سارے لوگ آپ کے پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور آپ پھر ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ پھر ان کی ٹرانسمیشن چلایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی فی الحال جسٹ ان لوگوں کو اس پروگرام میں اس چینل پہ انٹروڈیوس کروانا میرا مقصد تھا، اور چھوٹی سی ایک کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کے کسی کام آ سکوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. باقی تھوڑے سے میسیجز اوپر چلے گئے ہیں، میں بیہائنڈ دا کیمرہ جا کے آپ لوگوں کو جواب دوں گی. مختصر سے پڑھ لیتے ہیں. شکریہ. احمد مسعود ہمیں دیکھ رہی ہیں. ہیلو احمد مسعود، کیسی ہیں آپ؟ سردار طارق خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ میرے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹائم ہو چکا ہے ہمارے پاس 4:09، اور آج سحری کے ٹائمنگ ہے 4:27. تو آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے. آلریڈی پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اپنی فیملی ممبرس کو، اسپیشلی خواتین کو، اس پیج کا، اس گروپ کا، میری ٹرانسمیشن کا اسپیشلی حصہ بنائیے. صبا بٹ یہاں سے پروگرام کرتی ہیں، فروا کرتی ہیں، بہت ساری مزید خواتین یہاں سے جو پروگرام کرتی ہیں. کوشش کیجیے کہ اپنی فیملی میں سے خواتین کو اس چینل کا حصہ بنائیے تاکہ اچھے میسیجز سن سکیں، اچھی موٹیویشن ان تک جائے، اچھے میسیجز ان تک جائیں، اور ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں اور وہ ہم سے کچھ سیکھ سکیں. بہرحال پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. سید ساجد کہتے ہیں نائس پروگرام. تھینک یو میرے بھائی. شاہ تہذیب کہتے ہیں ویری نائس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آپ لوگوں کے پروگرام دیکھنے کا، پسند کرنے کا. مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.